بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مسلیا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ حمد و صلوات کے بعد آج کے درس قرآن و سنت میں اقامت صلاۃ کے اسلامی تصور کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، متعدد مرتبہ اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ جہاں بھی لفظ استعمال کیا، کلمہ استعمال کیا، وہاں پر اقامت کا ذکر ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اقامت کا ذکر کیا۔ تو اقامت صلاۃ کا اسلامی تصور کیا ہے؟ دیکھیں، صلاۃ کا ایک معنی ہے دعا، جیسا کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ہی ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، آپ ان کے لیے صلاۃ، ان کے لیے دعا مانگا کریں۔ یہ دعا مانگنا ان کی دلی تسکین کا باعث بن جائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کے لیے دعا مانگا بھی کرتے۔ صحابی آ کے عرض کرتے ہیں حضور بارش نہیں ہو رہی، حدیث پاک لمبی ہے، کائنات کے آقا نے وہیں بیٹھے جمعے کا خطبہ عطا فرما رہے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں، صحابہ کرام کے لیے دعا مانگی ہے، چھم چھم بارش برسنا شروع ہو گئی۔ تو دعا سرکار دوسرا کبھی غار حرا میں مانگ رہے ہیں، صلا پہ مانگ رہے ہیں، احد پہ مانگ رہے ہیں، متاع پہ مانگ رہے ہیں، تو حضور صحابہ کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اور صلاۃ کا ایک معنی وہ ہے پیروی کرنا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، یہاں بھی لفظ صلاۃ کا استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ لوگوں، حضور فرماتے ہیں لوگوں نماز یوں پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ صلو، نماز یوں پڑھو، طریقہ روش وہ اختیار کرو، اظہار بندگی، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے اظہار بندگی میں کرتا ہوں اسی طرح سے اظہار بندگی تم کرو۔ ایک چھوٹی سی بات کر کے عرض کرتا ہوں، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دوران نماز ہی یہ دل تو چاہتا ہے نا کہ ہم حضور کی اداؤں کو اختیار کریں، جس کا مطلب ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو اصل میں نماز ہوتی ہی اس وقت ہے کہ جب ذہن کے اندر تصور مصطفیٰ آتا ہے کہ حضور یوں نماز پڑھا کرتے تھے، سرکار نے اس طرح سے نماز ادا فرمائی ہے۔ اور اگر ہم نماز پڑھتے چلے جائیں اور یہ پتہ ہی نہ ہو کہ پڑھ کیسے رہے ہیں تو پھر وہ نماز کیسی؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، اظہار بندگی یوں کرو جیسے میں اظہار بندگی کرتا ہوں۔ اور اس کا تیسرا مفہوم صلاۃ کا ہے تائید۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس کا مطلب ہے کہ لوگوں یاد رکھو کہ تمہارا رب بھی مصطفیٰ کی تائید کرتا ہے، فرشتے بھی اس محبوب کی تائید کرتے ہیں، تمہیں میں حکم دیتا ہوں تم بھی اس محبوب کی تائید کیا کرو۔ تو صلاۃ کا ایک معنی تائید کے معنی بھی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر اللہ جل جلالہ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے وہ ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب یہ کسی جگہ نہیں فرمایا نماز پڑھو،
ہم میں سے جس سے کسی سے پوچھا جائے کہاں جا رہے ہو، کہتے جی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ غور کریں کتنا فرق ہے۔ اللہ سے پوچھے مولا ہم کیا کریں، وہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ ہم میں سے کسی سے پوچھا کہاں جا رہے ہو، جی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، بڑا فرق ہے۔ دیکھیں اقامت، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر کچھ لوگ بانس بناتے ہیں، بانس ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے، اچھا حکا بناتے ہیں، حکے کی وہ جو پائپ ہے وہ بناتے ہیں، نڑیاں بناتے ہیں۔ جس پائپ کو سیدھا کرنا ہو وہاں پر جب اسے سیدھا کیا جاتا ہے تو اسے تھوڑی سی آگ کی حرارت دی جاتی ہے، تھوڑا سا اس کو تیل لگاتے ہیں، تھوڑی سی حرارت دیتے ہیں، پھر اس کو سیدھا کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک جملہ عرب والے بولتے ہیں اقام العودہ، اس بندے نے لکڑی کو قائم کیا، یعنی سارے ٹیڑھے پن ختم کر دیے۔ یہ اقامت کا مطلب ہے، اقام العودہ، اس آدمی نے لکڑی کو قائم کیا، لکڑی کو قائم کیا، جتنے اس کے درمیان میں رکاوٹیں تھیں سب سیدھی کر دی ہیں، جتنے اس کے اندر ٹیڑھے پن تھے وہ سارے کے سارے ٹیڑھے پن کو درست کر دیا، او لکڑی بالکل سیدھی ہو گئی۔ اسے کہا جاتا ہے اقام العودہ، لکڑی کو قائم کیا۔ اور جب یہ لکڑی کو سیدھا کیا جائے تو اسے کہا جاتا ہے اقامت عود۔ اور اب دیکھیں کہ اقامت صلاۃ کیا ہے، اور جس وقت بندہ اپنے دل کی کجی کو ٹھیک کرتا ہے، سیدھا کرتا ہے، مولا اب مرضی میری نہیں، مرضی تو اب تیری چلے گی، میرے اللہ اب رضا میری نہیں، اب رضا تیری چلے گی۔ او جس وقت بالکل سیدھا کرتا ہے، یہ نماز بندے کو مکمل طور پر سیدھا کر دیتی ہے، کہ اتنا سیدھا کر دیتی ہے آئینہ دل میں لٹکائی ہے تصویر یار کی، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اور جس وقت بندہ اس حد تک چلا جاتا ہے کہ پھر جلوہ خدا بھی نظر آئے، جلوہ مصطفیٰ بھی نظر آئے، پر یہ ہے اقامت، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ اس مقام تک ہم نے پہنچنا ہے، اس مقام تک ہم نے پہنچنا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں جو پہلے کے مسلمان تھے، یہی جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جنہوں نے کلمہ پڑھا یہ بھی مسلمان ہے، جس نبی کا جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ اپنے زمانے کا مسلمان تھا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے کے مسلمان تھے، نوح علیہ السلام کے زمانے کے مسلمان تھے، کوئی شک نہیں ہے۔ اب جو لوگ اہل اسلام تھے، اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اگر یہ لوگ تورات کو قائم کرتے، تورات کو قائم کرتے، انجیل کو قائم کرتے، جس کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ تورات میں ہے اس کے مطابق ان کے فیصلے ہوتے، جو کچھ انجیل مقدس میں ہے ان کے فیصلے اس کے مطابق ہوتے، ان کی جلوتیں ان کی خلوتیں تورات اور انجیل کے مطابق ہوتی، ان کے کاروبار ان کی ریاست ان کی سیاست وہ تورات اور انجیل کے مطابق ہوتی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا، اگر یہ تورات کو انجیل کو قائم کرتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَبِّهِمْ، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا اگر اسے یہ قائم کرتے، لفظوں پر ذرا غور کریں، انہیں یہ قائم کرتے تو صلہ کیا ملتا؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ جل جلالہ ان پر رزق کی بھرمار کر دیتا، ان کا رزق اوپر سے بھی آتا آسمانوں سے بھی آتا، ان کا رزق نیچے سے بھی آتا زمین سے بھی آتا، اور ان سے رزق ہی نہ سنبھالا جاتا، مگر یہ کب ہوتا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ،
اگر یہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے. اس لیے قرآن کا پڑھنا اور ہے، قرآن کی اقامت اور ہے. ہم پڑھ تو لیتے ہیں، پڑھنے والے زیادہ ہیں، اقامت والے کم ہیں. دیکھیں تورات اور انجیل کو قائم کیا جائے تو اللہ جل جلالہ بندوں کو رزق سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور جب آخری حضور پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کو قائم کیا جائے تو پھر کیا مقام ہوگا. یہ اقامت ہے. ہم پڑھتے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے قائم کرو. اقامت اس کا اور مفہوم ہے. اور دیکھیے یہاں پر اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں دین کے حوالہ سے فرمایا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا. دین کو قائم کرو، دین کو قائم کرو. یہ نہیں فرمایا کہ دین کو پڑھو، دین کو لکھو. یہ نہیں فرمایا کہ تم نے کرنا کیا ہے، ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرو. اچھا دین ہے کیا؟ الدین اسم لما شرع اللہ تعالی لعبادہ علی لسان الانبیاء لیتوسلوا بہ الی جوار اللہ. دین اصل میں یہ ان ضابطوں کا نام ہے، ان قوانین کو کہا جاتا ہے، ان آیات کو کہا جاتا ہے، ان احادیث کو کہا جاتا ہے، ان ضابطوں کو کہا جاتا ہے کہ بندہ جب انہیں اختیار کرتا ہے تو پھر یہ بندہ ایک ہی جست میں اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ جایا کرتا ہے. یہ اصل میں دین ہے. اور اگر ایک آدمی عبادت تو کرتا ہے مگر اسے یہ مقام حاصل نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے ابھی قائم اس نے نہیں کی. جس کا مطلب سادہ سا مطلب یہ ہے، اگر اس نے ضابطوں کو پڑھا ہے مگر ان کا اطلاق لاگو نہیں کیا. ہم ضابطے پڑھتے ہیں مگر کیا ان کا اطلاق اپنے وجود پر کرتے ہیں؟ اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں بار بار جو ارشاد فرمایا کہ تم نے زندگی بسر یوں کرنی ہے، آنکھوں کو یوں چلانا ہے، سماعتوں کو یوں کرنا ہے، ہاتھوں کا استعمال یوں کرنا ہے، قرآن و سنت میں سب کچھ بیان کیا. بھئی ہم یہ جو 4 رکعت پڑھ جاتے ہیں یہ تو ہم نے نماز پڑھی ہے، قائم کہاں کی ہے؟ قائم اس وقت ہوتی ہے کہ جب آدمی نگاہ کو اٹھائے اور کسی غیر محرم کی طرف پڑھ رہی ہے تو فوراً دھیان ادھر چلا جائے، میرے اللہ تو نے مجھے یہاں پر نگاہیں اٹھانے کے لیے نہیں کہا، دیکھ میں تیرے حکم کے مطابق نگاہوں کو پیچھے کر رہا. یہ اقامت صلاۃ ہے. ہاتھ اٹھانے لگتا ہے مگر سوچتا ہو یہ تو ظلم کا ہاتھ ہے، مولا تو نے تو یہ نہیں فرمایا. ہاتھ کو پیچھے کر لیتا ہے. جب پیچھے کیا اصل میں یہ اقامت صلاۃ ہے. زبان سے چغلی نہیں کرتا، دوسروں کی برائیاں اختیار نہیں کرتا، اس سب کا نام اقامت صلاۃ ہے. اور دیکھیے اللہ اکبر، اللہ جل جلالہ نے زندگی کے ہر مرحلہ میں وزن کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے. اقیم الوزن، وزن قائم کرو. یہ نہیں فرمایا وزن کرو بلکہ کیا فرمایا؟ وزن قائم کرو. وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ. دیکھو یہاں پر وزن کو وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، وزن قائم کرو. یہاں بھی وزن قائم کرو. اور پیش نظر رہے کہ ایک آدمی ٹیڑھی میڑھی لکڑی کو سیدھا جب کرتا ہے تو کہا جاتا ہے اقام العودہ، اس نے لکڑی کو قائم کر دیا. اور یہاں حکم کیا ہے؟ وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، جو عدل ہے اس کے مطابق وزن کو قائم کرو، وزن قائم کرو. اور یہ وزن جب عقائد میں قائم ہوتا ہے تو بندہ پھر بتوں کا پجاری نہیں ہوتا. پھر یہ نہیں کہتا کوئی خدا ہے ہی نہیں، بلکہ دل کی گہرائیوں سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ وہ کام کرتا ہے. جب اعمال میں وزن قائم کرتا ہے تو پھر
اس انداز میں عمل کرتا ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ ان لم تکن تراہ فانہ یراک، رب کی عبادت یوں کر جیسے کہ تو اپنے رب کے جلووں کو تک رہا ہے۔ یہ اقامت ہے صلاۃ کی۔ اور اگر تو تک نہیں رہا، اتنا تو کم از کم تجھے یقین ہونا چاہیے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو اس کے جلووں کو نہیں دیکھ رہا، اتنا تو یقین کر لے تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ عمل کے اندر اقامت ہے۔ کائنات کی آقا کاشانہ نبوت سے تشریف لائے، صحابہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اور ایک کہہ رہے تھے میں نے اب تو تہیہ کر لیا، ساری رات میں نے عبادت کرنی ہے۔ دوسرے کہا میں نے بھی تہیہ کرا، میں نے ہمیشہ روزے رکھنے ہیں۔ تیسرے صحابی نے کہا میں نے بھی تہیہ کر لیا، میں نے تو شادی اب کرنی ہی نہیں۔ اتنے میں میرے آقا تشریف لائے، پر میں کیا باتیں کر رہے ہوں؟ دیکھیے کتنے اچھے اچھے انہوں نے عہدے کیے ہیں، ساری رات عبادت کروں گا، مگر یہ اقامت دین نہیں ہے۔ میں سارا دن ہر دن روزہ رکھوں گا، یہ اقامت دین نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں شادی کبھی بھی نہیں کروں گا، یہ اقامت دین نہیں ہے۔ کائنات کے آقا نے ان کا وزن قائم کیا، فرمایا میری طرف دیکھو، میں نے شادی کی ہوئی ہے مگر پھر بھی رب سے واصل ہو۔ رب سے ملنے کے لیے شادی رکاوٹ نہیں۔ جیسے کسی نے امتحان آگے دینا ہے، میٹرک ہے، ایف اے ہے، بی اے ہے، ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی ہے، کوئی شادی رکاوٹ تھوڑی ہے۔ میں نے جب ایم فل پی ایچ ڈی کیا، یہ ڈگریاں لی تو اس وقت میری شادی تھی، بچے بھی تھے، شادی رکاوٹ تو نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو کہ میں شادی شدہ ہوں، اور تم کہہ رہے تھے میں ساری رات عبادت کروں گا۔ فرمایا میری طرف دیکھو، میں رات عبادت بھی کرتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں۔ اور تم کہہ رہے تھے میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، فرمایا میری طرف دیکھو، میں روزے رکھتا بھی ہوں، میں روزے چھوڑتا بھی ہوں، نفل روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں۔ اصل میں یہ ہے اقامت دین۔ دین کو اس انداز میں لے لینا۔ اب دیکھیں اعتکاف کی حالت میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، یا جب لوگ پہلے اعتکاف بیٹھے، او لمبا سا ان کا ایک ہوتا چہرہ، صرف چہرہ ان کا نظر آیا کرتا۔ ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں یہاں پر مسجد شریف میں کہ وہاں پر صرف ان کا چہرہ، وہ سمجھتے شاید اسی کا نام اعتکاف ہے۔ بھئی اس کا نام اعتکاف نہیں ہے۔ اعتکاف ان خاص پابندیوں کا جو میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی، ان پابندیوں کا نام ہے اعتکاف تو۔ اور پھر یہاں پر سیاست کے اندر وزن قائم کرنا، جس کا مطلب اگر کوئی بندہ جمہوریت اختیار کرتا ہے یہ وزن سے ہٹ گیا، ایک آدمی بادشاہت کو اختیار کرتا ہے وزن سے ہٹ گیا، اور ایک بندہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نظام سیاست شرائعت کو لیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے سیاست کے اندر وزن کو قائم کر لیا۔ یہ ہے وزن کا قائم کرنا۔ بالکل اسی طرح معیشت کے اندر کچھ لوگ ہیں سرمایہ دارانہ نظام کے بڑے خواہاں، اس کا مطلب وزن قائم کرنے سے ہٹ گئے۔ کچھ لوگ اشتراکی نظام کے خواہاں، اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ بھی معیشت کے اندر وزن کرنے سے ہٹ گئے۔ وزن قائم اس وقت ہوتا ہے کہ جب مدینے والے کا دیا ہوا قانون معیشت اختیار کر لیا جاتا ہے۔ یہ اصل میں معیشت اور اقامت صلاۃ اس کے ظاہری باطنی حتیہ یہ ہے، اس کے پورے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، وہ اس کے مطابق اگر اختیار کیا جائے تو یہ ہے ظاہری طور پر اقامت صلاۃ۔ اور باطنی طور پر اقامت صلاۃ کیا ہے؟ باطنی طور پر اقامت صلاۃ یہ ہے الذین هم فی صلاتہ خاشعون، جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ اقامت صلاۃ ہے۔ یہ طریقہ کیا ہے؟ کائنات کیا کا ارشاد فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور ایک اس کا ترجمہ اگر سادہ سے لفظوں میں جو پنجابی میں کیا گیا کہ ہاتھ کار ولے تے دل یار ولے، اصل میں یہ ہے کہ جب کہا اللہ اکبر
تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اللہ بڑا تو ہے، مرضی میری بڑی نہیں ہے۔ میرے اللہ بڑا تو ہے، میرا ارادہ بڑا نہیں ہے، میری سوچ بڑی نہیں ہے، میری فکر بڑی نہیں ہے۔ میرے اللہ جو اگر بڑا ہے تو تیری ذات بڑی ہے۔ یہ اصل میں اقامت صلاۃ کا یہ اسلامی تصور ہے کہ خضوع و خشوع کے ساتھ دیکھیں، جس وقت بندہ اس طرف چلتا ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا من توضأ نحو وضوئی ھذا، جیسے میں وضو کرتا ہوں جس بندے نے اس طرح سے وضو کیا، ثم صلی رکعتین، اور وضو کے بعد اس نے 2 رکعت نماز ادا کی، لا یحدث فیہما نفسہ، اور اس دوران اس نے اپنی ذات سے، اپنے نفس سے باتیں نہیں کی، یعنی اللہ کی طرف متوجہ رہا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ ابھی دیکھیں نماز اس نے فرض نماز بعد میں پڑھنی ہے، اقامت بعد میں کرنی ہے، اقامت کے مقدمات ابھی اس نے اختیار کیے ہیں، وضو کیا ہے، 2 نفل پڑھے ہیں، اور اس میں اس نے اپنے خیالات پیدا نہیں کیے۔ حضور فرماتا ہے اس بندے کو مقام یہ ملتا ہے کہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اقامت صلاۃ تو ابھی آگے ہے، یہ ابھی نفل پڑھے ہیں، صرف وضو کیا ہے اور 2 نفل پڑھے ہیں، اور اس کے بعد اقامت صلاۃ ہے، ابھی تو اس کے مقدمات جاری ہیں۔ دیکھو اقامت صلاۃ کے جب مقدمات کا حال یہ ہے کہ انہیں اختیار کیا جائے تو ساری زندگی کے جتنے گناہ ہیں معاف ہو جاتے ہیں، تو جب اقامت صلاۃ ہو تو اس کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو اقامت صلاۃ کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔